پاکستان اور سعودی عرب کے مابین موجودہ کشیدگی اور تناؤ کی بظاہر سب سے بڑی وجہ مسئلہ کشمیر پر ریاض کی جانب سے اسلام آباد کے موقف کی کھل کر حمایت نہ کرنا اور بھارت کا ساتھ دینا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف کشمیر تک محدود نہیں اور دونوں ملکوں میں بڑھتی ہوئی دوریوں کی ایک بڑی وجہ ایران کی چابہار بندرگاہ کو چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کا حصہ بنوانے میں پاکستان کا کردار بھی ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے کچھ ماہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تاریخ کی نچلی ترین سطح پر جا چکے ہیں، جس کی بنیادی وجہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ایک سعودی مخالف بیان کو قرار دیا جا رہا ہے، جو انہوں نے مسئلہ کشمیر پر پاکستانی ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے دیا۔ بڑھتی ہوئی پاک سعودی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے سعودی عرب کا دورہ تو کیا، لیکن سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اتنے ناراض تھے کہ انہوں نے پاکستانی فوجی قیادت سے ملاقات بھی گوارا نہ کی۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، جس کے بعد سعودی ولی عہد نے پاکستان کے حوالے سے اپنے دوستانہ موقف پر ایک بڑا یو ٹرن لے لیا۔ یاد رہے کہ پچھلے برس جب سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا تو ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ بقول وزیر اعظم عمران خان اگر وہ پاکستان سے الیکشن لڑتے تو ضرور کامیاب ہو جاتے۔ عمران خان بذات خود محمد بن سلمان کا ایئرپورٹ پر استقبال کرنے کے بعد ان کی گاڑی چلاتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس تک لے کر گئے۔ جب جوابی دورے پر عمران خان سعودی عرب پہنچے تو محمد بن سلمان نے بھی ان کے لیے گاڑی ڈرائیو کی اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پھر پاکستان کی مشکل میں گھری معیشت کے لیے $20 ارب کے سمجھوتوں پر دستخط ہوئے اور ایسا محسوس ہوا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تاریخی رشتوں کو ایک نئی جہت مل گئی ہے۔ تاہم 5 اگست سن 2020 کو جب پاکستان اپنے ہمسائے انڈیا کی جانب سے اس کے زیر تسلط جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہونے کے 1 سال مکمل ہونے پر یوم استحصال منا رہا تھا تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک نیوز چینل پر ایک پروگرام میں پہلی مرتبہ کشمیر کے معاملے پر سعودی عرب کی پالیسی پر کھل کر مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور ہمارے بہت عمدہ تعلقات ہیں، احترام اور محبت کا رشتہ ہے۔ پاکستان کے عوام مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی سالمیت پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج میں اسی دوست ملک سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مسلمان اور وہ پاکستانی جو آپ کے لیے لڑ مرنے کو تیار ہے، آج وہ آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ آپ کشمیر کے معاملے پر وہ قائدانہ کردار ادا کریں جو مسلم امہ آپ سے توقع کر رہی ہے، اور اگر نہ کیا تو میں وزیر اعظم عمران خان سے کہوں گا کہ سفیر کشمیر اب مزید انتظار نہیں ہو سکتا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا سعودی عرب اور OIC کے ساتھ یا اس کے بغیر۔ یاد رہے کہ OIC کے سب سے بڑے کرتا دھرتا سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے اس انٹرویو میں مزید کہا کہ میں ایک مرتبہ پھر OIC سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اگر کونسل آف فارن منسٹر کا اجلاس آپ نہیں بلا سکتے تو میں مجبوراً اپنے وزیر اعظم سے کہوں گا کہ وہ مسلم ممالک جو کشمیر کے مسئلے پر ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور کشمیری مظلوموں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ان کا اجلاس بلا لیں، چاہے وہ OIC کے فورم پر ہو یا نہ ہو۔ شاہ محمود قریشی کا اشارہ ترکی اور ملائیشیا کی جانب تھا۔ دسمبر سن 2019 میں اس وقت کے ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کی دعوت پر عمران خان کوالالمپور سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے والے تھے۔ اس اجلاس میں ترکی، انڈونیشیا، قطر اور پاکستان سمیت کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں کو دعوت دی گئی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ OIC سے ہٹ کر ہم خیال مسلم ممالک کا ایک نیا پلیٹ فارم وجود میں آ رہا ہے جس میں سعودی عرب کو مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہوگی۔ پاکستان نے ابتدائی طور پر اس نئے پلیٹ فارم کی حمایت بھی کی تھی، لیکن پھر اچانک عمران خان نے اس اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ ایسا سعودی عرب کے دباؤ پر کیا گیا، جو نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان جیسا اہم مسلم ملک اپنا سیاسی، سفارتی اور فوجی وزن کسی اور کے پلڑے میں ڈالے۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے انٹرویو میں تصدیق کی کہ کوالالمپور نہ جانے کا اتنا بڑا فیصلہ پاکستان نے سعودی عرب کے دباؤ میں آ کر کیا تھا۔ سعودی عرب نے تقاضا کیا اور ہم نے بڑے بوجھ دل کے ساتھ ملائیشیا کو سمجھانے کی کوششیں کی۔ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں مہاتیر محمد کو، جنہوں نے گلہ تک نہیں کیا اور اس وقت بھی وہ ہماری مشکلات اور مجبوریوں کو سمجھ گئے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ OIC بیچ بچاؤ آنکھ مچولی سے باہر نکلے اور فیصلہ کرے کہ وہ اس حساس مسئلے پر پاکستان کا ساتھ دینا چاہتی ہے یا نہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے کھلے عام سعودی عرب پر تنقید سے سفارتی حلقوں میں تہلکہ مچ گیا۔ اس بیان کو نہ صرف ریاض بلکہ پاکستان کے سعودی نواز حلقوں میں بھی ناپسندیدگی سے دیکھا گیا۔ کچھ سیاستدانوں، نیوز اینکرز اور مذہبی حلقوں کی جانب سے اسے وزیر خارجہ کی ذاتی رائے سے تعبیر کیا گیا تو کہیں اسے وزیر اعظم پر دوسرے فرقوں کی لابی کے اثر و رسوخ کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ تاہم ایک حالیہ انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں اور ان کے ساتھ مضبوط برادرانہ تعلقات بدستور قائم ہیں۔ کپتان کا کہنا تھا کہ تمام ملک اپنے خارجہ پالیسی کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں اور سعودی عرب کی بھی اپنی پالیسی ہے
याद रहे कि वज़ीर आज़म ने यह बयान तब दिया जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने DGISI के साथ सऊदी अरब में मौजूद थे और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की कोशिशों में मसरूफ थे, जो बिलाखिर ना हो पाई। सियासी तजियाकारों का कहना है कि कश्मीर के मामले पर सऊदी अरब और खासकर मोहम्मद बिन सलमान का इंडिया और अमेरिका की तरफ झुकाव बड़ा वाज़ेह है और ये बिल्कुल भी हैरान कुन नहीं। ये भी एक हकीकत है कि सऊदी अरब और इंडिया के तिजारती रिश्ते ज़बरदस्त हैं, बल्कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के निस्बत सऊदी अरब की कहीं ज़्यादा तिजारत होती है। बदलते माहौल में अब दुनिया मुस्लिम उम्मा बमुकाबला दूसरे मुल्कों के ब्लॉक्स के दरमियान तकसीम नहीं। ये ऐसी दुनिया है जहां हर मुल्क अपने कौमी मफाद को देखते हुए नए इत्तेहाद और पॉलिसियां बना रहा है। ऐसे में सऊदी अरब की मुस्लिम शनाख्त अब सिर्फ मुक़द्दस मकामात के मुतवल्ली होने की हद तक महदूद हो चुकी है और मोहम्मद बिन सलमान की हुक्मरानी में अमेरिका के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात और तिजारती मफाद इनकी खारजा पॉलिसी के अहम सतून हैं। चुनाचे तज्जियाकारों के मुताबिक इन बदलते हुए बैनुल-अक़वामी हालात में इस वक्त पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी पर भी नज़रसानी की ज़रूरत है, क्योंकि सऊदी अरब की वजह से पाकिस्तान दूसरे मुल्कों जैसा कि ईरान के साथ अपने रिश्ते बनाने पर तवज्जो नहीं दे सकता। इस्लामाबाद को मशरिक़ वस्ता के मसाइल की बजाय अपने खित्ते में राब्ते बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तनाव की बज़ाहिर सबसे बड़ी वजह कश्मीर के मामले पर रियाद की जानिब से इस्लामाबाद के मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत ना करना है। ताहम कई सियासी अमूर के माहिरीन ये समझते हैं कि कहानी सिर्फ कश्मीर की नहीं और ये कि दोनों मुल्कों में दूरियों की एक वजह ईरान की चाबहार बंदरगाह को चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी सीपा का हिस्सा बनवाने में पाकिस्तान का किरदार भी है। याद रहे कि पहले चाबहार रेलवे मंसूबा इंडिया के ताउन से बनाया जा रहा था, लेकिन अब ईरान ने दिफाई और इक़्तिसादी अहमियत रखने वाले इस मंसूबे से इंडिया को अलहदा कर दिया है। अब चीन इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर सरमायाकारी करेगा, जो कि पाकिस्तान समझता है कि इसकी सलामती और खित्ते में इसके तिजारती और सियासी मफादात पे बेहतर है। तजियाकारों के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने कोशिश की है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी ईरान से मुंसलिक हो जाए और चाबहार बंदरगाह भी सीपैक के दायरे में आ जाए, तो इस पर सऊदी अरब में रद्द अमल ज़रूर है। ईरान और सऊदी अरब शिया सुन्नी बुनियादों पर नज़रियाती मुखालिफ हैं और दोनों के दरमियान यमन से लेकर शाम तक कई प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब अमेरिका का इत्तेहादी है और अमेरिका ने ईरान पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा रखी हैं, तो ऐसा कोई भी मंसूबा जिससे ईरान को मुआशी तौर पर फ़ायदा हो या चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबे को तक़वियत मिले, अमेरिका भी उसे नापसंद ही करेगा। पाकिस्तान ने चाबहार मंसूबे वाला कदम नेक नीयती और अपने खित्ते के मफाद में उठाया है, लेकिन सऊदी अरब और इसके इत्तेहादियों अमेरिका और भारत के लिए इसे बर्दाश्त करना खासा मुश्किल है, ख़ास तौर पर सऊदी अरब जो समझता है कि पाकिस्तान इसके मफाद को हमेशा तरजीह देगा। लेकिन यह हकीकत भी पेश नज़र रखनी चाहिए कि हर मुल्क का अपना कौमी मफाद होता है और दुनिया की कोई भी रियासत अपने मुल्क की मफाद की कीमत पर किसी दूसरे मुल्क के कौमी मफाद का दिफा हरगिज़ नहीं करती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।